نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار جلیل اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جماعت احمدیہ کے مد مقابل جب یہ بات کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ بیچارے اپنے منہوں سے اقرار کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے اوپر آپ لوگوں نے بات نہیں کرنی، ختم نبوت کے موضوع پہ آپ لوگوں نے بات نہیں کرنی، آپ نے ڈائریکٹ بات کرنی ہے مرزا صاحب کے کردار پہ۔ ان کو سکھایا ہی یہ جاتا ہے کہ آپ نے جو بنیادی موضوعات ہیں ان کو ٹچ نہیں کرنا، ان کو چھیڑنا نہیں، کیونکہ اگر آپ ان کے اوپر بات کریں گے تو احمدی حضرات آپ کو چٹ کر کے نیچے گرا دیں گے۔ تو یہ بیچارے اب اپنے منہ سے اعتراف کرتے آئے ہیں جو انہوں نے چورن بیچا ہے 125-30 سال سے، وہ خدا کے فضل سے اس قدر کھٹا ہو چکا ہے کہ ان کے اپنے گلے خراب ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس لیے اب یہ حضرات کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ آپ لوگوں نے احمدی حضرات سے بنیادی جو عقائد ہیں ان کے اوپر گفتگو نہیں کرنی۔ اب یہ مفتی طارق مسعود صاحب کیا بات بیان کرتے ہیں، پہلے آپ ان کا یہ بیان سنیے۔ تو قادیانی جب بھی آپ سے آ کے بات کریں اور کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نہیں ہے تو آپ بولو اس بحث میں مت پڑو کہ آخری ہے یا نہیں، حضرت عیسیٰ زندہ ہے یا نہیں، اس بحث پہ آ کے بات کرو کہ مرزا نبی تھا یا نہیں تھا۔ ایک طرف تو مفتی طارق مسعود صاحب یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات سے، ایک تو ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نقل کفر، یعنی ان کی وفات کا کہنا یہ کفر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے، کیونکہ ان کے مولانا جو ہے وہ منظور چنیوٹی صاحب نے بھی یہ بات بیان کی ہوئی ہے کہ جو بندہ بھی اس کا منکر ہے حیات مسیح کا وہ کافر ہے، اور اس کے بارے میں انہوں نے فتاوی جات دیے ہیں کہ اس کا قتل بھی فرض ہے، یہاں تک ان لوگوں نے لکھا ہے اور لکھوایا ہے اپنے علماء سے، یہ باتیں جو ہیں وہ پیش کی ہیں۔ بہرحال اچھا، اب یہ کہتے ہیں جی مرزا صاحب کا کیا تعلق ہے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات یا وفات سے؟ میں کہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور وفات سے ڈائریکٹ تعلق ہے مرزا صاحب کا۔ وہ کس طریقے سے، یہ آپ کے سامنے دوستو کتاب موجود ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر 269 ہے، کتاب ایام الرسل ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، اس جگہ یاد رہے کہ ہمارے دعوے کی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہے۔ اب یہ واضح دلیل ہے، واضح تحریر موجود ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دعوے کی بنیاد عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے دوستو یہ حدیث موجود ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر آپ کے سامنے یہ موجود ہے، کتاب احادیث الانبیاء، باب نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، حدیث نمبر 3449، یہ 3449 حدیث نمبر ہے، اور کتاب احادیث الانبیاء باب نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اس میں ان ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ہم اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ اس میں جو ابن مریم کا ذکر کیا گیا ہے اور امامکم منکم کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام ہیں۔ اس حدیث کے مصداق مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں ہے تو پھر آپ نے یہ جو ابن مریم کا جو لفظ ہے، اس سے آپ نے جو رسول الی بنی اسرائیل ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو رسول الی بنی اسرائیل ہے، ان کی حیات آپ نے ثابت کرنی ہے۔ اگر تو ان کی حیات ثابت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اس حدیث کے مصداق صرف اور صرف وہی ہے، اور کوئی دوسرا شخص ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس میں ابن مریم کے ساتھ ساتھ امامکم منکم کے الفاظ موجود ہیں، یعنی تم میں سے تمہارا جو امام ہے وہ ہوگا، یہ صاف اور صریح طور پہ یہ الفاظ موجود ہیں کہ وہ امامکم من بنی اسرائیل نہیں کہا کہ بنی اسرائیل میں سے تمہارا امام ہوگا، بلکہ فرمایا کہ امامکم منکم، اور منکم جو ہے وہ مخاطب کے لیے جو ہے وہ استعمال کیے تھے، جس طرح السلام علیکم، اور سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، تو وہاں پہ بھی منکم کی صراحت موجود ہے، یعنی تم میں سے جو لوگ نیک اعمال بجا لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور خلیفہ بنائے گا۔ منکم کی صراحت موجود ہے، تو یہاں پر بھی منکم سے مراد اس امت محمدیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ وہ ابن مریم جو ہیں وہ تم میں سے تمہارے امام ہوں گے، یعنی تم میں ہوں گے، تم میں پیدا ہوں گے۔ اگر تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ جو پیدا نہیں ہوں گے بلکہ عیسیٰ ابن مریم ہی ہوں گے تو آپ کو ان کی حیات ثابت کرنی پڑے گی۔ اب دیکھیں کس طریقے سے ڈائریکٹ تعلق ہے ان کی حیات اور وفات سے۔ یہ صرف اپنے موضوع سے جان چھڑوانے کے لیے ان کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک بھی نص نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو ثابت کرے، اس لیے اس طرح کی یہ باتیں بیان کرتے ہیں اور عوام الناس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ان موضوعات پر گفتگو نہیں کرنی
کیونکہ ان موضوعات پہ کوئی بھی قطعی دلیل نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو حیات ہے وہ ثابت ہے، اس لیے یہ اصل موضوع سے رائے فرار اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔